پیغمبر اسلام نے جب فرمایا تو صحابہ کے مجمع میں فرمایا، اور صحابہ کے مجمع میں سرور کائنات نے فرمایا کہ علی و شیعتہ ہم الفائزون، بے شک کہ علی اور ان کے شیعہ ہی کامیاب۔ ایک طبقہ ایسا تھا صحابہ میں کہ جنہیں خود صحابہ آپس میں کہتے تھے یہ علی کے شیعہ۔ شیعہ کہا جاتا ہے پیروکار کو، شیعہ کہتے ہیں پیرو کو جو پیچھے چلنے والا ہو۔ تو کچھ ایسے تھے صحابہ رسول کے اندر بھی جن کو سرور کائنات کی حیات طیبہ میں بھی کہا جاتا تھا یہ علی کے شیعہ ہے۔ توجہ میرے ساتھ۔ تو کچھ ایسے صحابہ جن کو مولا امیر کی زندگی میں یعنی پیغمبر اسلام کے سامنے، یہ ایسی بات ہے کہ شیعہ بعد میں بنے ہیں، کہ بہت سے کہتے ہیں جتنے فرقے بنے ہیں پیغمبر کے بعد بنے ہیں۔ توجہ ہو میرے ساتھ۔ تو بہت سے لوگ کہتے ہیں پیغمبر اسلام کے بعد فرقے بنے ہیں، نہیں، کچھ ایسا گروہ تھا جو سرور کائنات کے سامنے بھی شیعہ کہلاتا تھا، انہیں دوسرے صحابہ کہتے تھے یہ شیعہ ہیں، اور سرور کائنات نے انہی کو دیکھنے کے بعد فرمایا تھا علی وَشِيَعَتُهُ هُمُ الْفَائِزُونَ، بے شک علی اور ان کے شیعہ ہی کامیاب ہیں۔ آئے میں چند لوگوں کے نام لے دیتا ہوں جو مشہور تھے علی کے شیعہ ہونے میں۔ ان میں پہلا نام ہے حضرت سلمان کا۔ حضرت سلمان فارسی کی جہاں جاتے تھے تو ان کو لوگ کہتے تھے بھئی یہ علی کے شیعوں میں سے ہیں۔ دوسرے تھے حضرت ابو ذر، تیسرے تھے حضرت مقداد، چوتھے تھے حضرت عمار۔ یہ وہ چند افراد تھے کہ جہاں جاتے تھے، بہرحال ان کے علاوہ بہت سے لوگ ہیں، حضرت حذیفہ یمانی اور بہت سے لوگ ہیں کہ جو جہاں مولا کائنات جاتے تھے یہ پیچھے پیچھے رہا کرتے تھے، اس لیے لوگ کہتے تھے یہ علی کے شیعہ ہیں۔ تو ایک بات واضح ہو گئی، جو پیچھے چلنے والا ہوتا ہے اسے شیعہ کہا جاتا ہے۔ جو پیچھے چلتا ہے اسے شیعہ کہا جاتا ہے، جو آگے بڑھ بڑھ کے ٹوکے روکے اسے شیعہ نہیں کہا جاتا۔ آپ کچھ اور نہ کہلوائیے گا، میں اشارہ کر کے آگے بڑھ رہا ہوں۔ تو عزیزان گرامی ایسے بھی تھے جو روکتے روکتے تھے۔ بہت سے افراد کو عادت ہوتی ہے امت کی اصلاح کرتے کرتے امام کی اصلاح کرنے لگتے ہیں۔ عزیزان گرامی ہر انسان کو اپنی اوقات معلوم ہونی چاہیے، میری اوقات کیا ہے، میری حیثیت کیا ہے۔ تو امام معصوم علیہ السلام کی کوئی اصلاح نہیں کر سکتا۔ عزیزان گرامی وہ امت کی اصلاح کے لیے، توجہ تو ہے میرے ساتھ۔ میں نے آپ سے کل بھی عرض کیا تھا کہ میں پورا جو ہے زور دے رہا ہوتا ہوں آپ حضرات کو روزے کے پروانے کا، تو آج بھی میں کئی گھنٹے بول کے آیا ہوں ابھی بھی، اور ابھی بھی مطالب پیش کروا۔ تو عزیزان گرامی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کر کے کہا کہ جو مولا کائنات نے بھی اپنی ولادت میں بھی گواہی دی ہے کہ میں سورہ مومنون کی تلاوت کی، اور اپنی شہادت پہ بھی کہا فزت ورب الکعبہ، بے شک کہ میں نے جہاں پہ بات کو رکا تھا اپنے انشاءاللہ پورے بہت سے چہرے نئے نظر آ رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، جو جنہوں نے نہیں سنی گی تو بعد میں سن لیجیے گا، یہ میں مطالب کو پیش کروں گا۔ مومن کامیاب ہے، کسی بھی دور میں مومن کامیاب ہے۔ مومن وہ ہے جو اہل بیت کی ولایت کا ماننے والا۔ تو اب یہ مجھ سے کہا گیا تھا صفات مومنین، پہلی صفت یہ ہے کہ وہ اہل بیت کا ماننے والا۔ اب سرور کائنات نے فرمایا یا علی، اور یہ کتاب ہے بحر المعارف، اس کی جلد نمبر ظاہراً 3 میں ہے یہ، تو بحر المعارف کی جلد نمبر 3 سے پیش کر رہا ہوں کہ یا علی مسئلہ کا فی امتی کا مسئلہ سے سورۃ توحید یا سورۃ الاخلاص، یا علی آپ کی مثال میری امت میں سورہ اخلاص جیسی ہے۔ سورہ اخلاص تو سب کو معلوم ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، یہ سورہ اخلاص کہلاتا۔ حدیث میں ہے کہ یا علی آپ کی مثال میری امت میں سورہ اخلاص جیسی ہے۔ سورہ اخلاص کو جو ایک مرتبہ پڑھتا ہے اسے 1/3 قرآن ختم کرنے کا ثواب ملتا ہے، جو 2 دفعہ تلاوت کرتا ہے اسے 2/3 قرآن ختم کرنے کا ثواب ملتا ہے، جو 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرے اسے ختم قرآن کا ثواب ملتا ہے۔ ابھی مجمع نہیں ہے سارا میرے ساتھ۔ تو یا علی بھئی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں یا علی آپ کی مثال میری امت میں سورہ اخلاص کی مثال ہے، سورہ اخلاص کو 3 دفعہ جو پڑھے اسے پورا قرآن ختم کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ توجہ، اب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وضاحت کر رہے ہیں یا علی جو آپ کو زبان سے مانے اس کا 1/3 ایمان مکمل، جو زبان سے بھی مانے دل سے بھی مانے اس کا 2/3 ایمان مکمل، جو زبان سے مانے دل سے مانے اور پورے جسم سے آپ کے ساتھ رہے۔ وہی مستکمل الایمان،
اسی کا ایمان مکمل ہے۔ تو عزیزان گرامی مومن وہ ہے کہ جو صرف زبان سے نہ مانے، دل سے بھی مانے اور پورے بدن سے مولا کے پیچھے چلتا رہے، پوری طرح سے مولا کی پیروی کرے۔ تو مومن وہ ہے کہ جو ہر طرح سے اپنے آپ کو تسلیم سمجھے مولا کائنات کے سامنے۔ تو پہلی شرط ہے مومن کے لیے ایمان، اور صرف اللہ پہ نہیں، اس کے رسول پہ صرف ایمان کافی نہیں، قرآن پہ کافی نہیں، بلکہ ولایت علی پہ ایمان، ولایت محمد و آل محمد پہ ایمان، ولایت اہل بیت پہ ایمان۔ جو ایمان رکھتا ہے وہی مستکمل الایمان۔ عزیزان گرامی بہت سے ایسے تھے کہ جو صرف زبانی کلامی مانتے تھے۔ عزیزان گرامی زبانی کلامی ماننا کافی نہیں ہے، زبانی مان لینا کافی اگر ہوتا تو بہت سے ہم یعنی سارے مسلمان پھر ولایت علی کے معتقد ہیں، تو زبان سے کیونکہ سب کے سب مانتے ہیں کہ اہل بیت کو مانتے ہیں۔ عزیزان گرامی یہ کہنا کافی نہیں ہے بلکہ دل سے ماننا بہت ضروری ہے۔ میں نے چند دن پہلے جملہ پیش کیا تھا، بلکہ شاید یہ کس ماہ رمضان کی بات تھی، کسی اور موقع پہ پیش کیا تھا، میں اس کو تھوڑا سا اشارہ کر کے آگے بڑھوں گا، توجہ ہے میرے ساتھ؟ کہیں گے ہم اہل بیت کو مانتے ہیں، تو کہتے نہیں ہم بھی مانتے ہیں، اہل سنت بھی ایک وہ کہتے ہیں ہم مانتے ہیں۔ عزیزان گرامی فرق کیا ہے ان کے ماننے میں ہمارے ماننے میں؟ مجھے معلوم ہے کہ بعض اہل سنت بھی آتی ہے اور مجھے یہ پورا یقین ہے کہ میرے برادر اہل سنت سن رہے ہیں، تو اب یہ مجھے پورا یقین ہے کہ سن رہے ہیں۔ تو عزیزان گرامی فرق کیا ہے ان کے ماننے میں ہمارے ماننے میں؟ تو اب میں فرق کو پیش کر رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں ہم مانتے ہیں، تو آپ بھی کہتے ہیں کہ صرف آپ مانتے ہیں، یعنی اہل بیت کے ماننے والے صرف شیعہ ہیں۔ کیا فرق ہے ہمارے ماننے میں اور ان کے ماننے میں؟ میں ان کو ان کی زبان میں سمجھانا چاہتا ہوں۔ اگر کوئی کہے میں اللہ کو مانتا ہوں لیکن جتنے بت ہیں میں انہیں بھی مانتا ہوں، میں سوچ رہا تھا مجھے وضاحت کرنی ہوگی، میں سوچ رہا تھا مجھے وضاحت کرنی پڑے گی، آپ حضرات پہنچ گئے بغیر وضاحت کے، کوئی وضاحت نہیں کروں، آگے بڑھ جاؤں گا۔ عزیزان گرامی بہت سے کہتے ہیں کہ میں اللہ کو مانتا ہوں لیکن جتنے بت ہیں انہیں بھی مانتا ہوں، کیا ایسے کی توحید قبول ہے؟ ایسے کی توحید قبول نہیں ہے، کیونکہ وہ خدا کے ساتھ اس کے جو شریک ہیں انہیں بھی مانتا ہے، توحید اس کی قبول ہے جو خدا ہی کو مانتا ہو۔ عزیزان گرامی دوسرا سوال میرا آپ سے، اگر کوئی کہے میں رسول خدا کو مانتا ہوں لیکن جتنے جھوٹے نبوت کے دعوے ہیں مسیلمہ کذاب سے لے کے آج تک، بہت سو کے نام لینا مشکل ہو جاتا ہے، تو جائے مثال کے طور پہ کسی اور بہت سے لوگوں نے دعویٰ کیا میں بھی نبی، میں بھی نبی، میں بھی نبی، بات واضح ہو رہی ہے۔ کوئی آدمی کہ میں رسول خدا کو مانتا ہوں لیکن جتنے جھوٹے نبوت کے دعوے تھے انہیں بھی مانتا ہوں، کیا ایسے کی نبوت کا عقیدہ قبول ہے؟ نہیں قبول۔ کیوں؟ کیونکہ رسول خدا خاتم النبیین ہے، اگر بات واضح ہو رہی ہو۔ اب اگر کوئی کہے میں اہل بیت کو مانتا ہوں، میں علی کو مانتا ہوں، حسن کو مانتا ہوں، حسین کو مانتا ہوں، لیکن ان کے دشمنوں کو بھی مانتا ہوں، کیا ایسے کی امامت و ولایت کا عقیدہ قبول ہے؟ جب تک کہ دشمنوں سے بیزاری کا اعلان نہ کرو تب تک بات واضح ہو۔ گرامی کامیاب وہ ہے کہ جو اہل بیت کو جب مان لے تو پھر دشمنوں کو نہ مانے۔ مشہور روایت ہے کہ کسی نے کہا مولا میں نے آپ کے چھٹے امام علیہ السلام سے کہا مولا میں نے آپ کے جد امیر المومنین کی شان میں 5 یا 6,000 بیت کہے، اشعار کہے ہیں، تو 2 بیت سے مل کے ایک شعر بنتا ہے، تو کہا میں نے 5 یا 6,000، میرے سب ذہن میں 5,000 ہے 6,000 ہے، روایت میں ایک ہے دونوں نہیں ہے، تو اس نے کہا 5 یا 6,000 میں نے بیت کہے۔ تو مولا نے کہا کہ اچھا تو یعنی ہمارے جد کو مانتا ہے؟ کہا ہاں مانتا ہوں، تو ان کی شان میں اتنے بیت ہیں۔ مولا نے کہا ان کے دشمنوں کے متعلق کیا خیال ہے؟ میں اپنے انداز سے پیش کر رہا ہوں، کہا انہیں بھی مانتا ہوں۔ مولا نے کہا کچھ بھی قبول نہیں، تو کہا اچھا پھر؟ کہا ان کا انکار کر۔ کہا اچھا انکار کرتا ہوں۔ امام نے کہا ایک شعر کہہ، اس نے ایک شعر کہا، مولا نے کہا یہ تیرا ایک شعر ان 5,000 ابیات سے افضل ہے جب تو دشمنوں سے بیزاری کرے۔ بات پہنچ رہی ہے ایذان گرامی؟ یہ کافی نہیں ہے کہ ایک آدمی کہتے میں اہل بیت کو مانتا ہوں اور زبانی جمع خرچ جو ہے وہ فوراً لے کے احسان جتلانے لگے میں اہل بیت کو مانتا تو ہوں۔ ایذان گرامی ماننے کے لیے ضروری یہ ہے کہ پہلے دشمنوں سے اعلان انسان بیزاری کرے، وإلا انسان کا عقیدہ ولایت و توحید یہ عقیدہ امامت قبول۔ میں بھی پڑھنے والا ہوں، اگر چلتے رہیے گا، مجھے اندازہ ہے کہ آج محققان بھی کافی موجود ہے، تو اس لیے جو ہے میں انشاءاللہ وقت پہ تمام کروں گا، کل بھی میں انشاءاللہ
میں نے وقت پہ تمام کیا تھا تو چلتے رہے گا میرے ساتھ. عزیزان گرامی، آج بھی اگر کوئی عقیدہ امامت رکھتا ہو، ولایت رکھتا ہو، جب تک کہ دشمنوں سے اعلان بیزاری نہ کرے تب تک اسے عقیدہ قبول نہیں. دوسری بات، عقیدے کے اندر یہ انسان کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ انسان جس پہ اعتقاد رکھتا ہو، یہ میرا امام ہے، یہ میرا مولا، انسان اس سے کبھی بھی کوئی سمجھوتا نہیں کرتا. جو کہہ دیا وہ تسلیم ہے. امام جو ہے، یعنی انسان یہ نہیں کہتا کہ یہ مانوں گا یہ نہیں مانوں گا، توجہ ہو، یہ مانوں گا یہ نہیں مانوں گا. انسان کسی بھی چیز پہ کمپرومائز نہیں کرتا، سمجھوتا نہیں کرتا. جو کچھ امام نے کہہ دیا وہ قبول ہے، رد و قد نہ کرے. جو امام نے کہہ دیا اس کے سامنے تسلیم ہو. عزیزان گرامی، بہت سے افراد امام معصوم علیہ السلام کی حیات طیبہ میں موجود تھے لیکن ٹکرا گئے. کیوں؟ کیونکہ جہاں پہ انہوں نے کمپرومائز کیا، امام علیہ السلام نے کہا یہاں کمپرومائز نہیں ہے. ایک جملہ کہوں گا، مجھے نہیں معلوم کتنے لوگ میرا ساتھ دیں گے، اور میں بالکل بھی سمجھوتا نہیں کرتا. آپ جانتے ہیں امامت کے معاملے کے اندر جتنے مرضی معاملات میرے خلاف بنتے چلے جائیں. عزیزان گرامی، امامت کا عقیدہ ایسا عقیدہ ہے کہ جس کے اندر انسان میں بالکل بھی کسی بھی طرح کا انسان نیوٹرل نہیں رہ سکتا، بے طرف نہیں رہ سکتا. یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں امام کے ساتھ بھی ہوں اور کسی اور کے ساتھ بھی ہوں، یا امام کے ساتھ ہو یا نہیں ہو. امام علیہ السلام نے اجازت نہیں دی ہے. میں نے چند دن پہلے جو وعدہ کیا تھا میں اس کو مکمل کر دوں گا، آج میں نے وہاں پہ مکمل نہیں کیا تھا. عزیزان گرامی، مولا کے اگر آپ دیکھیں تو حکمیت کا معاملہ، حکمیت ذہنوں میں ہے نا، ایک ہوتا ہے قاضی، ایک ہوتا ہے حکم. حکم یعنی آربیٹریٹر، میں نے اسے نصب کیا تھا. جنگ ہوئی مولا کی صفین، اور معاویہ کے ساتھ جنگ ہوئی، اور اس کے بعد، اور نام میں جو ہے وہ جو تاریخ ہے، میں کوئی ایسی بات نہیں کر رہا ہوں، تو اس لیے معاویہ کے ساتھ جنگ ہوئی. 1.5 سال سے زیادہ جنگ جاری رہی، اور جنگ جب ختم ہوئی تو کہاں پہ ختم ہوئی؟ حکمیت کے معاملے، کہ جہاں جناب مالک اشتر بلایا گیا ان کو، اور پھر آپ کی ہی جو فوج سے لوگ بغاوت کر گئے، جن کو خوارج کہا جاتا ہے. خوارج انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے وہ یہ جنگ نہیں کرتے، کیونکہ سامنے انہوں نے قرآن اٹھا لی ہے نیزوں. آج بھی بہت سے افراد صرف قرآن 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 دکھا رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں اہل بیت کو نہیں مانتے. عزیزان گرامی، جہاں پہ بھی کوئی بغیر اہل بیت کے قرآن کو مانے گا وہ قرآن سے بھی گمراہ ہو جائے گا، کیونکہ رسول خدا فرما گئے یہ دونوں ایک دوسرے سے کبھی جدا نہیں ہوں گے. قرآن اور اہل بیت کبھی جدا نہیں ہے. عزیزان گرامی، انہوں نے کیا کہ آج ہمارے ہاں تشیع میں بھی میں نے دیکھا کہ بہت سے افراد یہ القاب چلا رہے ہیں کہ وہ جو ہے کہتے کہ نہیں ہم اہل القرآن ہیں، حدیث کو بھی نہیں مانتے، کسی چیز کو نہیں مانتے، صرف اور صرف قرآن. یاد رکھیے گا، جو صرف قرآن کی بات کرے گا وہ لازماً گمراہ ہو جائے گا. اور میں نے ایسے بہت سو کو دیکھا کہ جو اہل بیت کے راستے کو چھوڑ گئے صرف اور صرف اس لیے کیونکہ وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں ہمیں قرآن کافی ہے. چاہے آپ وہ شیعہ ہوں سنی ہوں، جب آپ کہیں گے قرآن کافی ہے تو پھر آپ لازماً گمراہ ہوں گے. مہاراج کیونکہ ٹی وی پہ جا رہی ہے، میں اس لیے بات تھوڑا سا کھول کے پیش کروں گا. چلیے گا میرے ساتھ، بہت معذرت کے ساتھ میں بات بہت زیادہ کھول رہا ہوں. عزیزان گرامی، اب یہ جناب امیر علیہ السلام کے سامنے ہوا معاملہ، انہوں نے قرآن اٹھایا، مولا نے کہا بھئی یہ قرآن لے لو، یہ جو دکھا رہے اس کا واسطہ دے رہے، جنگ جاری رکھو. کہا نہیں مولا وہ قرآن کا واسطہ دے رہا ہے. مولا نے کہا اگر وہ قرآن کو مانتا ہوتا تو میرے مقابلے میں کیوں آتا؟ اور مولا نے ایک جملہ فرمایا، کہا ھذا قرآن صامت وانا القرآن الناطق، یہ خاموش قرآن ہے، میں بولتا ہوا قرآن ہوں. عزیزان گرامی، انہوں نے جو ہے وہ قرآن دکھائے، 500 قرآن نیزوں پہ بلند کیے، اور مولا کائنات نے کہا کہ نہیں ٹھیک ہے یہ قرآن جو ہے ان سے، لیکن لوگوں نے کیا کیا؟ نہیں، مولا کی بات کو نہیں مانا. اور وہ قرآن کریم جو ہے وہ کہا کہ نہیں سامنے قرآن علی، آپ معاذ اللہ قرآن کے مقابلے میں آ رہے ہیں. یہ جملہ کہا لوگ، اور جملہ کہا میں دہراؤں گا، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ معاذ اللہ من ذالک، لیکن جملہ کہے بغیر میں نہیں رہ سکتا جو انہوں نے کہا تھا خوارج. اور میں پہلے سے توبہ کر رہا ہوں، لیکن وہ جملہ دہرانا اس لیے ضروری ہے تاکہ لوگوں کو اندازہ ہو کہ جو اہل بیت کو چھوڑ دیتے ہیں وہ کہاں تک چلے جاتے ہیں. اور انہوں نے جناب امیر کو مخاطب کر کے کہا یا علی اکفرت، یا علی آپ کافر ہو گئے. آج بہت سے لوگ کہتے تھے بھی شیعوں کو کافر کہہ رہے ہیں، ابے وہ ہمارے مولا کو بھی کافر کہہ رہے تھے. وہ کہہ رہے تھے یا علی اکفرت، یا علی آپ کافر ہو گئے، آپ نے قرآن سامنے موجود ہے اور آپ نہیں مان رہے. یہ انہوں نے کہا. عزیزان گرامی، اب جناب امیر علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت
پھر جدائی اختیار کی، وہ لوگ الگ ہو گئے اور انہوں نے خوارج نے مولا کے خلاف اعلان جنگ کر دی. جب آپ کہہ رہے ہیں کہ بھی کافر ہیں تو وہ کیا کریں گے؟ کہا کہ ہم علی کے خلاف جہاد کریں گے. آپ نے کبھی زیارات پڑھی ہے؟ آرام سے سن لیجیے گا، زیارت اس وقت میرے سامنے نظر نہیں آ رہی. زیارت میں آپ زیارت واسطے جملہ پڑھتے ہیں کہ کن پہ لعنت ہو؟ جو امام حسین کے قتل میں آئے، جنہوں کے خلاف جاہدت الحسین. کبھی آپ نے غور کیا جنہوں نے مولا حسین کے خلاف جہاد کیا ان پہ لعنت ہو؟ کے خلاف لڑ رہے ہیں، یہ جہاد ہے. جہاد عبادت ہے، نہیں ہے مجمع میرے ساتھ؟ جہاد عبادت ہے یا نہیں ہے؟ فروع دین میں 6 نمبر پہ جہاد ہے. پہلے ہے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد. فروع دین میں واجب عبادت سمجھتے ہوئے قربتاً اللہ کی نیت سے کر سکتے ہیں. نماز اگر قربتاً اللہ نہ ہو تو قبول نہیں، روزہ قربتاً اللہ نہ ہو قبول نہیں، حج قربتاً اللہ نہ ہو قبول نہیں، خمس و زکوٰۃ قربتاً اللہ نہ ہو قبول، جہاد قربتاً اللہ نہ ہو قبول نہیں. پتہ نہیں مجمع ہے یا نہیں؟ اب وہ کہہ رہے تھے ہم جہاد کر رہے ہیں. جہاد کا مطلب ہوتا ہے یعنی ہم اللہ کی خاطر لڑنے آئے ہیں. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں؟ جو لوگ اہل بیت کو چھوڑ دے، صرف قرآن 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 کرے، وہ اہل بیت کے خلاف لڑیں گے اور سمجھیں گے جہاد ہو رہا ہے. 6 امام فرماتے ہیں جو حسین کے خلاف لڑے اور کہے یہ جہاد ہے، اس پہ لعنت ہو. پتہ نہیں مجمع ہے یا نہیں؟ بات پہنچ رہی ہے؟ یہ آج داعش کو دیکھ کے تعجب نہ کریں. آج طالبان کو یہ جو کہتے ہیں کہ ہم جا کے حرم گرا دیں گے، عزیزان گرامی یہ نیا موضوع نہیں ہے. میں تلخ باتیں کہہ رہا ہوں معذرت کے ساتھ. عزیزان گرامی آج بھی اگر ایسے ہوں کہ کہیں کہ ہمیں قرآن کافی ہے، وہ لازماً گمراہ ہوگا، وہ لازماً اہل بیت کے مقابلے میں آ جائے. اور انہوں نے کیا کیا جناب امیر کے خلاف؟ میں نے کل فضائل سنایا تھا، لیکن آج بھی میں جو فضائل پیش کر رہا ہوں تھوڑی سی مختلف اینگل سے پیش کر رہا ہوں. جناب امیر کے خلاف انہوں نے بغاوت کا اعلان کر دیا اور نعرہ کیا بلند کیا؟ ان الحکم الا للہ. قرآن کی آیت، سورہ یوسف سے آیت لی اور کہا ان الحکم الا للہ. حکم، حاکم، حکومت کا حق صرف اللہ کو. یعنی کیا مطلب؟ علی ہمیں حاکم قبول نہیں. مولا سے کہا مولا وہ قرآن کی آیت پیش کر رہے ہیں آپ کے خلاف. ایسے سے بھی لوگ تھے بیچارے کہ مولا سے سوال کا جواب لینے آ رہے ہیں، مولا وہ آیت پڑھ رہے ہیں. تو مولا نے کیا فرمایا؟ کلمۃ حق یراد بها الباطل. کلمہ حق بلند کر رہے ہیں لیکن مراد باطل لے رہے ہیں. قرآن حق ہے. پھر مولا نے فرمایا کہا کہ حکومت لابد من امیر، اللہ خود حکومت کرنے نہیں آئے گا، ایک انسانی حکومت کرے گا. چاہے تم اللہ عادل، اما عادل اما فاسق، چاہے عادل کی حکومت ہو چاہے فاسق کی حکومت ہو. تم علی جیسے عادل کے نہیں مانو گے تو پھر معاویہ سے کسی اور آدمی کے مانو گے. عزیزان گرامی جناب امیر علیہ السلام نے وہاں پہ سٹینڈ لیا اور پھر آپ نے فرمایا یہ ایک ایسا فتنہ ہے جو میرے بعد بھی کوئی سے خلاف قیام نہیں کر سکے گا، میں ان کے خلاف قیام کروں گا. اور آپ نے قیام کیا اور آپ نے کہا کہ بھائی لشکر کشی کرو، ہم ان کا مقابلہ کریں گے. تھوڑی سی میں جنگ کو پیش کروں گا جناب امیر علیہ السلام کی. شاید تھوڑا سا ماحول بدل جائے کیونکہ میں تلخ و سخت باتیں کہہ رہا ہوں. یہ ہر دور میں انفارچونیٹلی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، یہ ہر دور میں ایسا آپ کو مل جائے گا کہ ایسے لوگ آج بھی داعش دیکھ لیں، ایسے بہت سے لوگ ہیں جو بغاوت کریں گے اور آخری زمانے میں بھی ایسا ہوگا. بعد میں امام خلاف بھی بہت سے کلمہ گو ہوں گے اور وہ یہ کہیں گے کہ ہم جہاد کر رہے ہیں. معاذ اللہ آج یہ لوگ مسجدوں میں امام بارگاہوں کے اندر آ کے بم رکھتے ہیں اور کہتے ہیں ہم جہاد کر رہے ہیں. اور 6 امام فرما گئے کہ ایسے جہاد کرنے والوں پہ بھی لعنت ہو. آئیں ذرا چلیے گا میرے ساتھ عزیزان گرامی، زیادہ تلخ تو نہیں ہو رہا ہوں، 5 سے 10 منٹ کی زحمت دوں گا. عزیزان گرامی مولا کائنات نے ایک مرتبہ ان کے خلاف جنگ کا اعلان کیا. اس کو جنگ کو کہا جاتا ہے نہروان. اور مولا کے چاہنے والے تھے حضرت عبداللہ ابن خباب ابن ارت. میں نے کسی مقام پہ بیان کیا تھا، یہاں نہیں پڑھا کبھی بلکہ زیارات پہ ہی پڑھا. وہ ان کی اہلیہ جو ہیں وہ حاملہ تھیں اور وہ ان کو لے کے آ رہے تھے کوفے وضع حمل کے لیے. راستے میں خوارج نے روک لیا. لمبی لمبی داڑیاں، سجدوں کے نشان، قاری قرآن سب تلاوت کر رہے تھے. اتنے مقدس ظاہری طور پہ کہ ان میں سے ایک آدمی نے کھجور زمین سے اٹھا لیا کہ گرا ہوا کھجور ہے، منہ میں رکھا. دوسرے نے کہا تمہیں پتا یہ باغ کس کا ہے؟ کہا نہیں. کہا تم نے بغیر اجازت کے تم نے کھجور کھا لیا؟
اس نے واپس نکال کے وہیں زمین پہ رکھ دیا، کہ پروردگارہ مجھے معاف کر دے، میں نے کھجور بغیر مالک کے پوچھے کھا لیا تھا، مجھے معاف کر دے۔ اس کا مطلب ہے کبھی بھی لوگوں کے لمبے سجدوں سے، لمبی داڑھیوں سے، ظاہری تقدس سے دھوکہ نہ کھانا۔ اگر اہل بیت کو نہیں مانتے تو جتنا مرضی اپنے آپ کو مقدس دکھاتا رہے، وہ پھر بھی فاسق ہے۔ پتہ نہیں بات پہنچ رہی نہیں پہنچ رہی۔ اب کیا کیا اس نے کھجور واپس رکھ دیا، اس نے کہا یہ کھجور میں نے بغیر، پروردگارہ مجھے معاف کر دے، یہ کھجور میں نے اٹھا لیا تھا۔ اتنے میں حضرت عبداللہ ابن خباب ابن ارت آ رہے ہیں اپنی زوجہ کے ساتھ، اپنی زوجہ کو انہوں نے سوار کرا رکھا ہے خچر کے اوپر اور لے کے جا رہے ہیں کوفے۔ انہوں نے روکا، کہا بھی بتاؤ تم علی کے چاہنے والے ہو، علی کے ساتھ ہو یا ہمارے ساتھ؟ اور اس نے کہا کہ نہیں میں علی کے ساتھ نہیں۔ حضرت وہ شان چاہنے والے تھے۔ اب وہ بہرحال اب بیچاری ان کی زوجہ بھی اور وہ بھی دونوں شیعہ عجیب و غریب کیفیت۔ تو کہا کہ بھئی میں کوفے جا رہا ہوں، مجھے کیا مطلب ہے آپ کی کوئی سیاسی کو معاملہ ہوگا؟ کہا نہیں آپ تم بتاؤ کہ تم علی کے چاہنے والے ہو یا نہیں۔ انہوں نے کہا نہیں میں علی کے چاہنے والا نہیں ہوں۔ تقیہ میں انہوں نے کہا میں تقیہ میں چاہنے والا نہیں ہوں۔ انہوں نے کہا اچھا اگر تم علی کو نہیں چاہتے تو پھر معاذ اللہ استغفر اللہ کہتے علی پہ لعنت کرو۔ اس نے کہا مانتا نہیں ہوں لیکن لعنت نہیں کروں گا۔ میں لعنت نہیں کروں گا۔ کہا کیوں؟ اگر نہیں مانتے تو پھر لعنت نہیں، وہ داماد پیغمبر تو ہے۔ اب وہ بہرحال سمجھ گئے، انہوں نے کہا نہیں یہ شیعہ یہ چھپا رہا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں تم لعنت کر، نہیں بیوی سے کہو نہیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے ان کو قتل کر دو۔ انہوں نے ان کا سر کاٹا اور زمین پہ رکھا۔ پھر ان کی اہلیہ سے کہا، انہوں نے کہا نہیں میں بھی ماننے والی نہیں۔ انہوں نے ان کو مارا، پھر ان کا شکم چاک کیا اور بچے کو نکالا، بچے کا گلا کاٹا اور ان کے باپ کے ساتھ رکھا۔ کہا کیوں؟ کہا کہ یہ شیعہ ہے۔ عزیزان گرامی یہ آپ یہ آج نہ سوچیں، بہت سے ہمارے اپنے شیعہ کہنے لگ گئے تھے شاید کربلا میں اور ائمہ علیہ السلام پہ اتنے مظالم نہ ہوئے ہوں، اتنے مصائب نہ ہوئے ہوں۔ جب آج لوگوں نے داعش کو دیکھا تو پھر مانا ہاں اتنے مظالم ہوئے ہوں۔ پتہ نہیں بات پہنچ رہی یا نہیں پہنچ رہی۔ عزیزان گرامی انہوں نے اتنا مولا علی علیہ السلام نے ان کا ذکر کیا۔ پھر حضرت کمیل کی جہاں پہ قبر ہے آج، وہاں پہ ان کو دفنایا گیا لا کے۔ عزیزان گرامی یہ تھا وہ طبقہ جو مولا کے خلاف کہہ رہا تھا ہم جہاد کرنے جا رہے ہیں کیونکہ معاذ اللہ استغفر اللہ رب العالمین، جسے رسول خدا فرما کے جا رہے ہیں یہ کل ایمان ہے۔ پتہ نہیں مجمع ہے یا نہیں؟ کہ اس لیے میں نے وہاں پہ کہا تھا جو بھاگے بھاگنے دو، دھوکہ کھا کے آئے۔ وہاں مسلمان تھے دھوکہ کھا کے آ گئے تھے، یہاں یہ منافق ہے، کافر ہے، اسلام کا لبادہ ہو رکھا کہ کوئی بھاگے اسے بھاگنے نہ دینا۔ مولا نے ایک مرتبہ ذوالفقار کھینچی، اللہ اکبر کی صدا دی، گھوڑے کو ایڑ لگائی، مولا صفوں سے اپنے گھوڑے کو دوڑاتے رہتے تھے، جہاں سے گزرتے تھے سر ہی سر نظر آتے تھے۔ کسی نے سوال کیا یا علی تلوار چل نہیں رہی، سر پہ سر گر رہے ہیں؟ میں اپنے انداز سے جواب دے رہا ہوں، مولا کہیں گے میں ذوالفقار کو روک رہا ہوں، رک نہیں رہی ہے۔ انشاءاللہ کل عزیزان گرامی آج مطالب جو پیش کرنا تھا میں نے کر دی، بس ایک سن لیجئے۔ مولا نے وہاں پہ مقابلہ کیا اور بھاگنے میں صرف چند افراد ہی کامیاب ہوئے، باقی سب کو مار دیا۔ مولا نے کہا کیوں؟ یہ ایسا فتنہ ہے، یہ جہاں جائیں گے کفر پھیلائیں گے۔ اگر وہ چند افراد بھی جو بچے تھے آج اگر آپ کو داعش نظر آ رہے ہیں تو سمجھ لیں انہی کی تبلیغ کا اثر ہے۔ بات پہنچ گئی ہے عزیزان گرامی، کلیئر ہوئی ہے؟ یہ جو بھی اہل بیت کے خلاف خروج کرتا ہے چاہے کسی دور میں کرے، وہ کہتا ہے میں جا کے جنت البقیع ڈھاؤں گا، میں سامرہ پہ حملہ کروں گا، یہ جو بھی ہے اس کا حصہ وہ ایک فاحشہ کا جو ہے وہ عاشق ہو گیا۔ اب ممبر کے قابل نہیں کہ میں بیان کر سکوں۔ اس کا نام قطام تھا، ہمارے ہاں بھی کہا جاتا ہے نا گالی دینی ہوتی ہے تو قطامہ کہتے ہیں، یہ اس کا نام تھا۔ اس نے بھی شرط رکھی اور وہ بھی مولا کی دشمنوں میں سے تھی اور ملعونہ تھی، اور بہرحال کہ بھی میں شادی کروں گی لیکن مجھے ایک کنیز چاہیے، 5000 دینار چاہیے اور علی بن طالب کا سر چاہیے۔ الوقائع والحوادث میں اس روایت کو لکھا، کچھ لوگوں نے کہا ہے معاویہ سے بھی لنکس تھے، اور بہرحال اہل بیت کے قتل کے اندر آپ کو پتہ بنو امیہ کا ہمیشہ کردار رہا ہے۔ بنو امیہ نے بڑا منفی کردار ادا کیا، اہل بیت کے خلاف جو سب سے بدترین جو دشمن اہل بیت کے گزرے ہیں اور اب تک ہیں وہ بنو امیہ۔ اب وقت تمام ہو گیا، میں تفصیل میں نہیں جا سکتا۔
اور پھر اس نے کہا کہ نہیں میں ایسا نہیں کر سکتا، اور پھر ایسا ایسا کہا کہ ٹھیک ہے میں ایسا کروں گا. اور کیا کیا اس نے؟ یہ گیا خانہ کعبہ میں خلاف خانہ کعبہ پکڑ کے اس نے قسم کھائی کہ میں علی کا قتل کروں. آج آپ دیکھتے ہیں بہت سے کہ یہ اپنے آپ کو کہتے ہیں خادم الحرمین شریفین، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. بہت سے لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں وہ حرم کے خادم ہیں اور آپ ان کو برا کہہ رہے ہیں. بھئی ہم آپ کو تاریخ میں ایسے بہت سے کردار پیش کر سکتے ہیں جو خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کے قسم کھاتے ہیں کہ میں رسول خدا کے بھائی علی بن ابی طالب کا قتل کروں گا. یہ میں کیوں پیش کر رہا ہوں؟ یہ قابل توجہ باتیں آج، یہ قابل غور ہیں. یہ آج دھوکہ نہ کھائیں لوگوں کے بڑے بڑے ٹائٹلوں سے. اتنے بڑے بڑے انہوں نے اپنے آپ کو ٹائٹل دے رکھے. میں حرمین کا، مکہ مدینہ کا خادم، جنت البقیع ڈھا دے تب بھی لوگ ان کو لعنت نہیں کرتے. رسول خدا کی بیٹی کا حرم گرا دیں لوگ کہتے ہیں کہ لعنت نہیں کر سکتے. آپ سوچ سکتے کوئی آدمی 4 معصوم اماموں کی قبریں ڈھا دی. ازواج رسول کے ماننے والے کہاں ہیں آج جو کہتے ہیں امہات المومنین کو مانتے ہیں؟ 9 امہات المومنین کی قبریں ڈھا دی. کوئی بولنے کے لیے تیار نہیں، کہتے نہیں لعنت نہیں کریں. حرمین کے خادم ہیں، مکہ مدینہ کے خادم ہیں. یہ آل سعود کا کردار ہے آپ کے سامنے. میں بہت معذرت، بہت تلخ میں نے پیش کیا، مکمل کر رہا، ختم تمام. عزیزان گرامی، اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا میں کیا کروں گا؟ حرم میں خانہ کعبہ کا پردہ غلاف پکڑ کے قسم کھائی میں علی کا قتل کروں. کب؟ شب قدر میں. کہاں پہ؟ مسجد کے اندر، مقدس جگہ پہ، مقدس رات میں مقدس ترین ہستی کا قتل کرنے آ رہا ہے. کیا سمجھ کے؟ عبادت سمجھ کے. کیا اس زمانے میں ایسے لوگوں پہ لعنت تھی تو آج ایسے لوگوں پہ لعنت نہیں؟ پتہ نہیں میں نے پیش کیا یا نہیں پیش کیا. یہ آج امام بارگاہوں میں مساجد میں وہ کہتے ہیں میں عبادت کر رہا ہوں، میں شیعوں کو مارنے جا رہا ہوں، میں سامرہ کا حرم گرا رہا ہوں، میں عبادت کر رہا ہوں. عزیزان گرامی، اسی لیے ہم کہتے ہیں کھولو آنکھیں، دماغ کھولو، کان کھولو. ایسے اگر لوگوں کو تم تاریخ میں آج ایسے لوگ ہیں، اور پاکستان میں کب کہا؟ جب خود کے حملے شروع ہوئے پاکستان میں، کہا نہیں یہ ملعون ہے. عزیزان گرامی، اگر پاکستان میں حملہ ہو تو ملعون ہے، دوسرے ملکوں کے اندر حملہ ہو تو ملعون نہیں ہے، عراق میں حملہ ہو تو ملعون نہیں ہے، شام میں جناب زینب کے حرم پہ حملہ کرے تو ملعون نہیں ہے ایسے لوگ. اور اگر تاریخ میں علی پہ حملہ کرے تو ایسے آدمی ملعون نہیں ہے. میں یہ سخت ترین جملے کہیں، میں بہت معذرت، لیکن میں کہنے پہ مجبور ہوں، آج یہ پڑھنے پہ مجبور ہوں. ایسے حالات ہیں، اگر میں نہیں کھولوں گا تو کوئی اور نہیں بولے گا. امیر کی گردن پہ کوئی ضربت نہ چلاتا، سر پہ ضربت نہ لگی ہوتی. آج صبح آپ نے دیکھی ہوں گی نا، کوفے کی مسجد سے اذانیں نشر کی جا رہی تھی. آج تو بڑی روشنی ہے، سب لوگوں نے کہا لائٹیں بجھا دو، یہ چراغ بجھا دو، علی کی بیٹیوں کو پرسا دینا ہے. دنیا کا اصول ہے، بیٹے بیٹیوں کے گھر جاتے ہیں، کہتے ہیں ارے آپ کے بابا دنیا سے چلے گئے، آئیں ذرا جناب امیر کی بیٹے بیٹیوں کو پرسا دیں. ہاتھ باندھ کے کہیے گا بیویو ہم آپ کو پرسا دینے آئے ہیں، کیونکہ ہم اس لائق نہیں کہ پرسا دے سکیں، لیکن آج ہمیں پرسا دینا ہے. کوئی رونے میں بخل نہ کرے. میں آپ کو بس 5 منٹ کی زحمت دوں گا، کسی کوئی آنکھ ایسی نہ ہو. آج مولا کائنات گھر سے چلے ہیں. ایک مرتبہ مولا کائنات میں آج پیش کرنا چاہتا ہوں. میں نے کل پیش کیا تھا، مولا کو بیٹیوں سے بڑی محبت تھی، بیٹیوں کو مولا نے بلا لیا. جب بیٹیاں آ گئی نا، ہر روز جیسے آپ جانتے ہیں نا پانی زندگی کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے. جناب زینب ام کلثوم کے لیے اپنے بابا کو دیکھنا ایسا تھا جیسے آب حیات ہوتا ہے. بیویاں اپنے بابا کو دیکھتی، ہمارے بابا آ گئے ہیں، بابا آپ یہاں پہ بیٹھ جائیے، بابا میں آپ کے لیے کھانا لگا دیتی ہوں، بابا میں نے آپ کے لیے اپنے ہاتھوں سے روٹی بنائی تھی. اور مولا بھی اپنی بیٹیوں سے بڑی محبت کرتے تھے. بس بھئی کل رات تھی 19ویں کی عجیب و غریب رات تھی کہ ایک مرتبہ مولا کائنات کو ایک بیٹی نے کہا، ہر رات ایک بیٹا بیٹی دعوت کرتا. پہلے دن مولا حسن نے کہا بابا آج میرے ساتھ افطار کر لیجئے. دوسرے دن مولا حسین نے کہا بابا جان میرے پاس افطار کر لیجئے. ہر روز کوئی نہ کوئی بیٹا یا بیٹی کہہ دیتا. آج ایک دن جناب ام کلثوم نے کہا بابا جان اگر میرے پاس افطار کر لیجئے. ہاں بیٹی میں آپ کے پاس افطار کروں گا. اب اگر بیٹی کوئی ایسی ہونا کہ جناب ام کلثوم جیسی، بابا جان میں آپ کے لیے خود اپنے ہاتھ سے روٹی بناؤں گی. روٹی کا اہتمام کیا، بی بی نے ساتھ میں دودھ یا دہی رکھ دیا، سرکہ رکھا، جیسے کھانا رکھا. کہا بیٹی آپ جانتی ہیں نا آپ کے بابا کبھی 3 چیزوں سے افطار نہیں کرتے، میں 2 سے زیادہ کھانے استعمال نہیں کرتا.
ایک مرتبہ جناب ام کلثوم نے سرکہ ہٹانا چاہا، کہا نہیں بیٹی یہ دہی ہے، یہ جو دودھ ہے یہ ہٹا لیجئے، میں خشک روٹی سرکے کے اندر رکھ کے کھا لوں گا۔ ایک مرتبہ جناب امیر نے پہلا لقمہ لیا، دوسرا لقمہ کیا، کہا بیٹی بس بہت ہے۔ کہا بابا جان کیا بات ہے، آپ کھانا افطار کیوں نہیں کر رہے؟ کہا بیٹی میں خدا کی بارگاہ میں خالی پیٹ جانا چاہتا ہوں، شاید مولا کو پتا ہے میرے بیٹے پیاسے بھوکے ذبح کیے جائیں گے، کہ میں خدا کی بارگاہ میں خالی پیٹ جانا چاہتا ہوں۔ اجرکم